بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ بہت اچھا سفر چل رہا ہے۔ کل رات میں بھی جب میرا لاسٹ سیشن ہوا تو کچھ سینئرز آ گئے، ان سے بات چیت شروع ہو گئی۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جب ڈے کلوزنگ ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ دیا اور کچھ لیا، اور اس میں جتنا اچھا لگتا ہے کہ علم کی باتیں دی اور علم ہی کی باتیں لیں، سیکھا بھی علم ہی کی باتوں میں۔ الحمدللہ ڈے کلوزنگ کی جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے جو یہ سیریز شروع کروائی، بہت سو نے بتایا کہ اس سے ان کو بہت نفع ہو رہا ہے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ اسی میں ایک صاحب ہیں میرے سعودیہ کے کلائنٹ ہیں، نام انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے تو اس وجہ سے میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن انہوں نے محبت کا اظہار اتنے اعلیٰ طریقے سے کیا کہ وہ منع کریں تب بھی مجھے بتانا ہے۔ چونکہ نام میں لے نہیں رہا تو اس وجہ سے مجھے گنجائش مل جاتی ہے کہ میں بتا سکوں۔ کیا ہوا کہ مختلف لوگ مختلف تحائف دیا کرتے ہیں۔ عطر کا تحفہ جو ہے وہ روایت میں آتا بھی ہے کہ بہتر ہے، تو الحمدللہ دنیا کی ہر جگہ سے مراد یہ کہ جو میں جانتا ہوں کہ میں نے عطر پہنا ہے، عطر لگایا ہے۔ پھر اسی طرح سے لباس میں بھی لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ کھیڑیاں پہننے کا مجھے شوق تھا، میں نے پاکستان کی یونیک کھیڑیاں بھی پہنی ہیں، یعنی کہ شاید ہی کسی جگہ کی پاکستان کی کھیڑی ہو جو نہ پہنی ہو۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صاحب تھے آرمی کے، انہوں نے مجھے ایک کھیڑی دی اور انہوں نے کہا یہ پاکستان میں چند لوگ پہنتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیوں، اس میں کیا ایسی بات ہے کہ چند لوگ پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ایک ہمارا وہ ہے قلعہ ہے جس کا چوکیدار اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، تو وہ سال میں 2 بناتا ہے صرف، تو بہت پہلے سے نام دینا پڑتا ہے اور ناپ وغیرہ سم تھنگ دینا پڑتا ہے، تو پھر جا کر بنتی ہے یہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول کرے۔ لیکن اب میں جو بتانے جا رہا ہوں، جو ان صاحب نے محبت کا اظہار کیا، اس پہ تو میں جتنا ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا سعودیہ میں حج تو صرف سعودیہ کے لوگوں کو الاؤ ہوا جو وہاں موجود ہیں۔ عمرے پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ احتیاط چل رہی ہے۔ ایک ایپ انہوں نے دے دی ہے، غالباً 3 گھنٹے کا صرف ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کوئی بھی 3 گھنٹے کا سلاٹ لے لیتے ہیں اور اس پہ آپ عمرہ ادا کرتے ہیں۔ ان صاحب نے محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ انہوں نے ایک دفعہ ٹائم لیا اور گئے وہاں اپنی جاب سے ہٹ کر، اور الحمدللہ اللہ انہیں خوش رکھے، میری والدہ کے نام سے نفلی عمرہ کیا انہوں نے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد، غالباً 2 ہفتے کے گیپ کے بعد دوبارہ انہوں نے وقت لیا اور پھر والد صاحب کے نام سے کیا انہوں نے۔ میں نے ان سے یہ چیز بولی کہ میں نے کہا دیکھیں آپ کیا ایک سے زائد عمرے اس پہ کر سکتے ہیں جو آپ کو اجازت نامہ ملتا ہے؟ کہتے نہیں ہم ایک کی اس پہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ ہے کہ آپ چونکہ یہاں سے جاتے ہیں عمرے کے اخراجات اور سب کچھ، تو پھر میں چاہوں گا کہ میں وہ اخراجات دے دوں نا آپ کو اس میں نے کہا کوئی اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہے، میرے لیے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ مجھ سے، میرے ماں باپ سے محبت کا اظہار اتنا اعلیٰ طریقے سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں سر، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کرنے سے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ جو کچھ مل رہا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ سکتی لوگوں کے بات۔ پھر انہوں نے ہمارے لیکچرز کے حوالہ دینا شروع کیے اور انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کو ایک بہت پریشانی ہو گئی تھی، تو الحمدللہ رابطہ کیا، اللہ نے کیا وہ پریشانی دوری۔ کہتے ہیں اس دن پوری زندگی میں پہلی دفعہ مجھے سمجھ میں آیا کہ دعا مانگتے کیسے ہیں۔
کہتے ہیں آپ کے لیکچر سے مجھے سمجھ میں آیا کہ احتیاط والی زندگی ہوتی کیا چیز ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دیں گے کہ بہت کچھ مل رہا ہے مجھے آپ کے ڈے کلوزنگ سیریز سے. اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں خوشیاں دے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اعلیٰ مقام دے، ہدایت والا دے، ان کی نیتوں کو پیوریفائڈ کرے. اسی بات کو میں نے آج کی گولڈن بات بنا دیا. میں نے آج ان کا سیشن تھا، ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ بھی پچھلے دنوں میں نے بہت سے لوگوں کو بولا اور قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے بولا کہ نصیحت صرف عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں. جاہل تو اسے جھٹلا رہا ہوتا ہے، جاہل تو اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے لیکچر تو سب کے لیے ہیں نا، ڈل گیا اوپر، جس نے دیکھنا ہے دیکھے، جس نے نہیں دیکھنا نہ دیکھے. لیکن کتنے لوگ موٹیویشنل اسپیکر ہوں گے جو بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن لوگ نصیحت کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی خواہشات میں اپنے آپ کو اتنا لے گئے کہ ہمارے دماغ بانجھ ہو گئے. اگر آج آپ کو علم والی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اگر آپ کو نصیحتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو قرآن کی روح سے آپ عقلوں سے عاری ہو چکے ہیں. آپ نے بانجھ کر لیا ہے اپنی عقلوں کو، باندھ دیا ہے آپ نے اپنے دماغوں کو. کن چیزوں سے؟ نفسانی خواہشات کی زنجیروں سے باندھ لیا ہے آپ نے. ورنہ الحمدللہ جن کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اس طرح کھل جاتی ہیں آنکھیں. ابھی ان کی چھٹیاں تھیں، وہ کمپلیٹ ہوئی ہیں اور دوبارہ سے یونیورسٹی شروع ہوئی. تو مجھے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان 2 مہینوں میں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا کہ جب دوستوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو 2 مہینے ضائع ہو گئے. میں نے کہا نہیں، الحمدللہ میرے تو ضائع نہیں ہوئے. وجہ یہی چیز ہے کہ انہوں نے اس چیز کو پا لیا، نصیحت حاصل کرنے والے بن گئے. انہوں نے ریفلیکٹر نہیں لگایا اپنے دماغوں کے اندر، نفسانی خواہشات میں نہیں ڈال دیا، اپنے چند روپوں کی خاطر اپنے دماغوں، اپنی عقلوں کو بیچ نہیں دیا. انہوں نے اللہ کی رضا میں اپنی زندگی ڈال دی. آپ یقین کیجئے گا وہ دوسری بات نہیں کرتے. جب ان کو بتا دیا جاتا ہے نا کہ اللہ کی رضا اس کام میں ہے، کہتے ہیں الحمدللہ صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں. میں اکثر ان سے ان کا نام لے کے کہتا ہوں، چونکہ میری بڑی کوشش ہے کہ میرے منہ سے ان کا نام نہ نکل جائے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بہت طاقت لے آئی. ماشاءاللہ لوگ تو کتنے دن جن مسئلوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ مجھے، بلکہ 3 دن کو بھی چھوڑیں، آپ یقین کریں جس بات پہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ دعا کرنا آ گیا، میرے سے انہوں نے پوچھا ہوگا غالباً 11 سوا 11 بجے، اور 1 بجے ان کا میسج تھا کہ الحمدللہ کام ہو گیا. اور وہ جس شخص کے لیے کام تھا اس کا سنیپ شاٹ بھی میرے کو بھیج دیا. الحمدللہ ایک ایسی معجزاتی کام ان کے ساتھ ہوا جس میں بھی حیران ہوں. اور میں ان سے کہتا تھا وہ پاکستان آئے بغیر آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ وہ کام بھی ان کا ہو گیا. کہتے ہیں آج سے پہلے تو ہمیں دعا کرنا ہی نہیں آیا تھا، ہم وہی لگی بندی زندگیوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیا تھا. تو آج کی گولڈن بات کہ اگر آپ کو یہ نصیحتیں سمجھ نہیں آ رہی، اگر یہ نصیحتیں آپ کی زندگی بدلی نہیں کر رہی، تو قصور نصیحتوں کا نہیں ہے، قصور آپ کے برین کے فلٹرز کا ہے. قصور وہ آپ کی زندگیوں کا ہے جس نے آپ کو ہدایت سے دور لے کے چلی گئی ہیں. میرا خیال سے میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کی زندگی کے لیے کارآمد ہے تو آگے پہنچانا آپ پر واجب ہے، آپ کا عمل کرنا اس پر آپ پر واجب ہے. اس کے صدقے ہمیں بھی اجر مل جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.